سر سید احمد خان ایک اہم شخصیت اور ہندوستان میں جدید تعلیم کے علمبردار تھے۔ انہوں نے سیاسی اصلاحات اور مسلم کمیونٹی کے لیے خدمات کی وکالت میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کی چند سیاسی خدمات یہ ہیں: اردو ہندی تنازع، دو قومی نظریہ، مسلم حقوق کی وکالت، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان صلح، الگ الیکشن کا مطالبہ، رسالہ اسباب بغاون ہند، آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل، محمدن سول سروسز فنڈ ایسوسی ایشن، علی گڑھ موومنٹ۔ 1867 میں بنارس کے کچھ ہندو رہنماؤں نے سوچا کہ اردو کو بطور سرکاری زبان استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اسے دیونگری رسم الخط میں لکھی گئی ہندی زبان سے بدلنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ان ہندو لیڈروں نے اردو کے خلاف تحریک چلائی۔ اس واقعہ کو ہندی اردو تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ مسلمان اور ہندو اتحاد سے نہیں رہ سکتے، اس لیے اس نے صرف مسلمانوں پر توجہ مرکوز کی اور ان کی بہتری کے لیے کام کیا۔ وہ ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حق میں تھے، لیکن اردو ہندی تنازع کے بعد انہیں ہندوؤں کی فطرت کا علم ہوا۔ لہذا سر سید احمد خان نے دو قوموں کا تصور استعمال کیا، یعنی ایک قوم مسلمان اور دوسری ہندو۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر انہوں نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کے لیے خصوصی تحفظات کا مطالبہ کیا، اس لیے وہ دو قومی نظریہ کے باپ ہیں۔ سر سید احمد خان کو ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی حیثیت کے بارے میں گہری تشویش تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قانون ساز اداروں اور سرکاری اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کی وکالت کی۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ ہندوستان کے وفادار محمدنس میں انہوں نے انگریزوں کو مسلمانوں کی ان کے لیے خدمات سے آگاہ کیا۔ مزید برآں انہوں نے ہندوستانی بغاوت کے اسباب لکھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انگریزوں کی پالیسیاں 1857 کی جنگ آزادی کا سبب بنی تھیں۔ اس طرح سر سید احمد خان کی کوششوں سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مصالحت میں مدد ملی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے الگ انتخابی نظام تجویز کیا۔ پھر انگریزوں نے انڈین کونسلز ایکٹ 1892 متعارف کرایا، جس میں انہوں نے پہلی بار ہندوستان میں انتخابات کا نظام متعارف کرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہندوستانی عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کر سکتے تھے۔ سر سید احمد خان نے 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے فوراً بعد 1858 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھی۔ اس کے بنیادی مقاصد یہ تھے: بغاوت پر منتج ہونے والے واقعات کا صحیح حساب کتاب فراہم کرنا، برطانوی بیانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جس میں بغاوت کو مسلمانوں کی زیر قیادت سازش کے طور پر پیش کیا گیا تھا، بغاوت کو متحرک کرنے میں برطانوی پالیسیوں اور انتظامی ناکامیوں کے کردار کو اجاگر کرنا، برطانوی تعلیم اور حکمرانی میں مسلمانوں کی شرکت کی وکالت کرنا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد براہ راست سر سید احمد خان نے نہیں رکھی تھی، بلکہ اس کی بنیاد ان کے طلباء نے سر سید احمد خان کے بنائے ہوئے محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں رکھی تھی۔ اس کی بنیاد 30 دسمبر 1906 کو رکھی گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا مقصد تھا مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کو فروغ دینا، سرکاری خدمات میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تحفظ کرنا، مسلم تعلیم اور سماجی اصلاح کی وکالت کرنا، ہندوستانی مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کے جذبات کو فروغ دینا۔ محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن 1871 میں سر سید احمد خان نے قائم کی تھی۔ اس کے بنیادی مقاصد یہ تھے: اعلیٰ تعلیم کے حصول اور برٹش انڈین سول سروس میں داخل ہونے میں مسلم طلباء کی مدد کرنا، سرکاری خدمات میں مسلمانوں کی نمائندگی کو فروغ دینا، مستحق طلباء کو مالی امداد، وظائف اور قرضے فراہم کرنا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ماضی کی طرح معاشرے میں باعزت مقام دلانے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کا بنیادی محور یہ تھا: برطانوی حکومت سے وفاداری، جدید مغربی تعلیم، مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا۔ یہ تحریک بعد میں تحریک پاکستان بن گئی۔